بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BS3 MA پریویس کے اسٹوڈنٹس کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک جا رہا ہے سب کچھ؟ اچھا جی، جیسے کہ ہماری لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے سر سید احمد خان کا اسلوب اور ان کے مضامین کو پڑھ کے اس اپنے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کیا تھا، ختم کیا تھا، اور آج ہم اپنے نئے ٹاپک یا نئے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ مولانا محمد حسین آزاد، ان کا طرز نگارش اور پھر ان کی کتاب آب حیات، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تذکرے اور تاریخ کا سنگم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن پہلے لازمی بات ہے کہ ہم اس موضوع کو، اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سب ٹاپکس کے اندر سب ٹاپکس یا ذیلی عنوانات کے اندر اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد، اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد کا طرز نگارش یا ان کا اسلوب اور ان کے اسلوب کی اہمیت، اس کے بعد جب ہم آب حیات پر آنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تذکرہ نگاری کیا چیز ہے، تذکرہ کسے کہتے ہیں، اس کی تاریخ، اس کے بعد تذکرہ نگاری کی تاریخ کے بعد ہم آئیں گے تاریخ نگاری یا تاریخ کسے کہتے ہیں اس پر، اس کے بعد ہمارا نیا موضوع، اس کے بعد ہمارا دوسرا ذیلی موضوع ہوگا تنقید، اور پھر ہم پہنچیں گے آب حیات کے اوپر، اور پھر اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آب حیات ہے کیا اصل میں، تذکرہ ہے، تاریخ ہے، تنقید ہے، یا ان تینوں چیزوں کا ملا کر ایک خاص مجموعہ ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کا مقام متعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جیسے کہ ہم پہلا اس اپنے مین موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے جو کہ ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں جو لوگ BS3 سے میں ہیں اس وقت، وہ تو اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹ 1 میں مولانا محمد حسین آزاد کی نیرنگ خیال کا مطالعہ کیا تھا، تو اسی وجہ سے ان کے لیے مولانا محمد حسین آزاد کوئی نامانوس سی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے مانوس ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اب باقی بچے ہمارے MA پریویس کے اسٹوڈنٹ، تو MS پریویس کے اسٹوڈنٹس نے BA میں جب پڑھا ہوگا، BA میں بھی یہ ہمارے کہتے ہیں اردو لازمی کے نصاب میں شامل ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اردو لازمی پڑھی ہے انٹر میں، اور پھر جنہوں نے میٹرک میں اور نیچے چھوٹی کلاسز میں پڑھ کر آئے ہیں اسکول لیول پر، سب میں مختلف سطحوں پر محمد حسین آزاد علامہ کے جو ہے مختلف مضامین شامل ہیں، وہ ان سے مانوس ہوں گے۔ لیکن صرف اور صرف میں یہاں پر اس کو تفصیل سے نہیں، بلکہ ان کو مختصر جائزہ جو ہے یا ان کی زندگی کے حوالے سے کہتے ہیں جسٹ ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ وہ ہیں کیا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد مولوی محمد باقر کے فرزند تھے، اور 1930 کچھ کتابوں میں ان کی تاریخ پیدائش مولانا محمد حسین آزاد کی 1930 اور کچھ میں 1830 اور کچھ میں 1827 ملتی ہے۔ تو غلطی میں نے پہلے کی، 1900 نہیں ہے بلکہ 1830 اور کچھ میں 1827 ہمیں ملتی ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے تھے مولوی محمد باقر ان کے والد، جو کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو شمالی ہندوستان میں جن کو پہلا صحافی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک اخبار نکالی تھی جس کا نام تھا اردو اخبار، کہتے ہیں دہلی سے انہوں نے اردو کی ایک اخبار بھی نکالی تھی، اور مولوی محمد باقر کی اس اخبار جو ہے وہ اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد ہی مولانا محمد حسین آزاد بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اس میں کام کرنا شروع ہو گئے تھے اس اخبار میں۔ اور اس اخبار نے جب 1857 کی جنگ آزادی کا دورہ شروع ہوا تو بڑے چڑھ کر انگریزوں کے خلاف یا برطانوی حکومت کے خلاف مختلف مضامین جو ہیں اس اخبار میں شائع ہوتے رہے، لیکن جیسے ہی بغاوت ناکام کی بنی ہوئی تو اس کے بعد جو کہتے سزائیں ملی، تو اس میں مولوی محمد باقر کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور جس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد اپنے گھر بار والوں کو، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو لے کر روپوش ہو گئے، اور پھر کسی طریقے سے لکھنؤ سے آ کر لاہور پہنچے، اور پھر انہوں نے یہاں پر اپنی مختلف ملازمتیں کرتے ہوئے اپنا تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا، جس میں یہاں پر انہوں نے بک ڈپو، سرکاری بک ڈپو تھا، ٹیکسٹ بک بورڈ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے نوکری شروع کی، اور اس ان کا کام تھا کتابوں کی پروف چیکنگ، یا ان کو پروف چیک کرتے تھے، اور اس کے بعد پروف چیک کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کے لیے تعلیم درسی ضرورت کے تحت جو اسکول لیول پر بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی کتابیں لکھنا شروع کی، اور پھر اسی طریقے سے گورنمنٹ کالج لاہور جب بنا تو پھر اس میں انہوں نے عربی اور فارسی کے پروفیسر بن گئے، مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے مولانا محمد حسین آزاد جو ہے
انہوں نے کہتے ہیں یہاں سے پنجاب میں جب انہوں کرنل ہائلڈس نے جو ایک انجمن قائم کی تھی، کہتے ہیں انجمن پنجاب کے نام سے، جس میں شاعری کی اصلاح شروع ہوئی، تو اس میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور اس میں انہوں نے کہتے ہیں اردو میں عنوانات، یا جس کو کہتے ہیں نا نظم، شاعری باقاعدہ نظم کے عنوان کے ساتھ جس شاعری کا آغاز کرنا کہا جاتا ہے، انہوں نے اس میں یہاں سے اس کا آغاز کیا۔ تو یہ تو سب ان کے مجموعی طور پہ ان کا چھوٹا سا اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا کہ مولانا محمد حسین آزاد کا طریقہ کار یا ان کی زندگی کس طرح سے گزری۔ اب اگر آپ ان کی تصنیفات، مطلب ابتدائی تعلیم اگر آپ اس میں دیکھیں تو ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی، دہلی کے مختلف اسکولوں سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دہلی میں جو اردو کہتے ہیں دہلی کالج جو تھا وہ قائم کیا تھا انگریزوں نے، اس میں بھی انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور جس وقت وہ وہاں پڑھ رہے تھے مولانا محمد حسین آزاد، تو ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے کلاس فیلوز آپ کہہ لیجیے یا بیچ میٹ کہہ لیجیے، اس میں مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر، یہی ہمارے جنہوں نے ناول کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے پیارے لال آشوب جو کہ بعد میں آپ کو مختلف جگہوں پر ان کی کتابیں اردو ادب میں ان کا بھی کہتے ہیں کنٹریبیوشن آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ ان کے کلاس فیلوز یا بیچ میٹ تھے مولانا محمد حسین آزاد کے۔ اور اسی طریقے سے آزاد نے شاعری میں اصلاح جو ہے استاد ذوق ابراہیم محمد ذوق سے لینا شروع کی تھی، اور ابراہیم ذوق شاعری کی اصلاح کی وجہ سے آزاد جو ہے انہوں نے پھر آگے چل کے اپنے استاد کا دیوان بھی مرتب کیا تھا۔ تو اگر ان کی تصنیفی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جی ہمارے اس میں نصاب میں شامل ہے ان کی کتاب آب حیات، جو کہ 1880 میں شائع ہوئی۔ اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے نیرنگ خیال، جو کہ آپ پہلے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ مضامین پر اس میں مضامین ہیں، مختلف مضامین، یا آپ اس کو مضامین کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تاریخ کی کتاب ہے سخندان پارس کے نام سے، جو کہ جب یہ ایران گئے تھے تو ایران سے واپسی پر واپس آ کر ایران کے شعراء کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سخندان پارس، 1887 میں یہ شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے جو کہ اسکول لیول پر پڑھائی جاتی تھی، قصص ہند کے نام سے، 1869 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی جب یہ پنجاب بک ڈپو میں جاب کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا، ان کا شائع ہوا 1886 میں سیر ایران کے نام سے، اور ایک اور درسی ضرورت کے حساب سے کتاب انہوں نے لکھی تھی دربار اکبری، یہ کہتے ہیں یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے، 1898 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں کا مجموعہ جو ہے وہ نظم آزاد کے نام سے شائع ہوا ہے، تذکرہ آزاد کے نام سے ان کی زندگی کے بارے میں حالات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے جانورستان، یہ بھی اسکول لیول پہ بچوں کے لیے اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے خم قدائے آزاد، دیوان ذوق انہوں نے مرتب کیا، لغت آزاد ہے، جامع القواعد گرامر کی کتاب ہے، نگارستان فارس، یہ بھی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ فلسفہ الہیات اور سپاک نمناک، یہ مختلف کتابیں جو ہیں وہ ان کی ابھی تک منظر۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں ہو سکتی ہیں لیکن جو ان کی کتاب مشہور کتابیں ہیں وہ یہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد جو ہے آب حیات یا ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں مولانا محمد حسین آزاد جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ ایک پورے کے پورے ادیب تھے۔ ان کا ادیب ہونے کے علاوہ ان کا کوئی اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کا کوئی اور مقصد تھا۔ انہوں نے ادب لکھا ہے ادب کے مقصد سے، بجائے اس لیے کہ جیسے سر سید کو آپ کہتے ہیں، تو سر سید اگر ادیب تھے تو سر سید کا بنیادی کام ادب لکھنا نہیں تھا، بلکہ وہ ادب کے ذریعے اپنے مقاصد، تعلیمی مقاصد، اصلاحی مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ادب کا میڈیم یوز کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ مولانا حالی کو دیکھتے ہیں تو مولانا حالی جو ہے وہ کہتے ہیں سر سید کے کہتے ہیں کہ رفقا میں شامل تھے، اور ان کا بنیادی جو ان کے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے کے لیے انہوں نے لکھنا شروع کیا، یا یہ ہے کہ ان سے انفلوئنس ہو کے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ شبلی کو دیکھیں تو شبلی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا احیاء ہے، دوبارہ اس کا ریوائول ہے، اس مقصد کے لیے جو انہوں نے میڈیم یوز کیا وہ ادب کا میڈیم۔ لیکن سر سید جبکہ یہ جو ہمارے مولانا محمد حسین آزاد ہیں یہ پیورلی جو ہے وہ ادیب ہیں یا ایک استاد ہیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وہ کتاب یا ادب کے لیے استعمال کرتے ہیں میڈیم، اس ادب کے میڈیم کو کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ تو ان کی جو تحریریں ہیں یا ان کا جو انداز ہے یا ان کا جو اسلوب ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ادب برائے
ادب کو کا میڈیم وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ خود ادیب ہیں اور وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتابیں جو ہے انہوں نے تصنیف کی ہیں. تو اسی حساب سے آپ ان کے اصناف کو دیکھیں. اگر آپ ان کا بہترین یا آپ ہم یہ دیکھیں کہ جی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کا ادیب کا ان کا محمد حسین آزاد کا اسلوب کس طرح سے ہے، تو بنیادی طور پہ تو وہ کیونکہ وہ ابتدائی دور ہے یہ اردو کا، یا سر سید کے بعد ہم ایک جدید اردو کی طرف آ رہے ہیں، تو جدیدیت کی طرف تو آ رہے ہیں، لیکن سر سید کو اس کو مولانا محمد حسین آزاد کو خود جو ہے وہ داستانی رنگ بہت پسند ہے، داستانی انداز بہت پسند ہے. تو ان کی تحریروں میں آپ کو داستانی انداز یا داستانی رنگ آپ کو نظر آئے گا. یا یہ ہے کہ جی جب وہ بات کرتے ہیں تو کہانی کا واحد متکلم کے طور پر اپنی کتاب میں یا اپنی تحریر کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، جیسے آپ کو کہانی سنا رہے ہیں جس میں کہانی پن ان کے اندر جو ہے موجود ہے. چاہے آپ جب ہم آب حیات کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے، یا اسی طریقے سے جب آپ کہانی کا جیسے قصص ہند ہے یا دربار اکبری ہے، اس طرح کے ان کے مضامین، یا نیرنگ خیال جب آپ نے پڑھا تھا تو اس میں جتنے بھی مضمون ہیں تو صرف خود ہمارے جو ہے یہ کہتے ہیں آزاد، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کتاب کہانی کے اندر خود موجود ہیں اور آپ کو کہانی سنا رہے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جو ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا یا کہانی سنانے کا یا داستان بات کہنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ داستانی رنگ میں اس لیے کہتے ہیں کہ جی وہ دو تین طریقے ہیں. جیسے محدود ہوتا ہے کہ جی کوئی کہانی یا تو آپ کو سنا رہا ہے، خود کہنے والا جو ہے کہانی سنانے والا اس کہانی میں موجود ہے. وہ کیسے؟ کبھی خواب کی صورت میں وہ مضمون کو بیان کرتے ہیں، جیسے بیٹھے بیٹھے جی آزاد کی آنکھ لگ گئی اور اس نے یہ دیکھنا شروع کیا، خواب کی صورت میں اس کے سامنے آئے. کبھی خیال جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس حساب سے تو اسی وجہ سے ان کی تحریر میں داستانی رنگ تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اختصار نظر نہیں آتا. اختصار اس لیے نظر نہیں آتا کہ داستان میں بات سے بات کہنا، قصے سے قصہ نکالنا، کہانی سے کہانی بنانا ان کا فن ہے. تو اسی وجہ سے وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بہت ہی داستانی رنگ میں یا تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جی تفصیل کہتے ہیں ہر چیز کو بالکل بڑے مفصل طریقے سے تفصیل کے ساتھ جزیات نگاری کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کر ایسے منظر کھینچا جائے کہ پورے کی پورا ڈرامہ جو ہے یا پورے کا پورا منظر ہے، پورے کا پورا سین جو ہے وہ ہمارے انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. اس طریقے سے اس کو بیان کرنا آزاد جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اب آزاد کی جیسے ہمارے پاس ہماری اس میں کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے آب حیات. اب آب حیات نام سے ہی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا خیال جو ہے کس طرح سے انہوں نے بات پیش کی. حالانکہ کہنے کو یہ تاریخ کی کتاب ہے، کچھ لوگ اس کو تذکرہ کہتے ہیں، کچھ اس کو تاریخ کہتے ہیں، کچھ اس کو تنقید کہتے ہیں، کچھ اس کو لسانیات کی کتاب ہے، کیونکہ لسانیات کے حوالے سے بھی ایک اور جو پہلو آزاد کا بنیادی اس در اہم ہے، جس کو ابھی تک ہم نے کسی اور جتنے بھی رفقا ابھی تک آپ جن لوگوں کو پڑھ کر آ رہے ہیں ہم لوگ، ان میں کوئی بھی ایسا آدمی ایسا ادیب ہمیں نہیں ملے گا جس نے لسانیات یا جس نے فلالوجی کے اوپر جو ہے کام کیا ہو. تو وہ بھی ان کی بہت ایک اہم اہمیت یا ایک ایسا پہلو ایسا اس کا آزاد کا کہ وہ کہتے ہیں ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے. دیکھیں آپ آزاد جو ہے وہ نقاد ہیں، آزاد جو ہیں وہ ادیب ہیں، آزاد جو ہیں وہ شاعر ہیں، آزاد جو ہے جدید نظم نگار ہیں، اور پھر آزاد جو ہے وہ تاریخ نویس ہیں یا مورخ ہیں، اور پھر آزاد جو ہے وہ فلالوجسٹ ہیں. یا جنہوں نے کیوں فلالوجسٹ میں ان کو کہہ رہی ہوں اس وجہ سے کہ جب آب حیات آپ پڑھیں گے تو آب حیات سے پہلے کتنی بھی ہماری ہم تذکرے کی یا اس کو تذکرے اور تاریخ کا سنگم اسی لیے کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تو آپ کو اردو ادب کی کوئی تاریخ کی کتاب ملتی ہے، اور نہ ہی آپ کو کہتے ہیں لسانیات کے حوالے سے اردو لسانیات کے حوالے سے بھی جو پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اردو کے حوالے سے کہ اس کی لسانی آبیاری کیسے ہوئی، یا یہ ہے کہ اس میں وہ پیدا کیسے ہوئی یا وہ ڈیولپ کیسے ہوئی لسانی حوالے سے. تو اس میں پورا ایک چیپٹر ابتدا میں کہتے ہیں محمد حسین آزاد مولانا نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو اس حوالے سے ہے کہ اردو کے مختلف ادوار میں اس نے کس طریقے سے شکل اختیار کرتے کرتے یہ ان تک یہ پہنچی، اور اس میں کون کون سی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، عربی، فارسی، سنسکرت، اور ان الفاظ کو کہتے ہیں کو باقاعدہ چارٹ بنا کر بھی ہمارے مولانا آزاد جو ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تذکرے اور تاریخ کا سنگم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر انہوں نے تذکرے سے نکل کے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ جدید پرانی اردو میں اگر آپ تاریخ کی کتاب اگر دیکھنا چاہیں کہ اردو ادب کی کوئی تاریخ ادبی تاریخ آپ کو ملے، تو ادبی تاریخ میں ہمیں اسی طرح کے تذکرے ملتے ہیں جس میں مختلف ادوار میں تقسیم کر کے
مختلف ادوار میں تقسیم کر کے جو ہے وہ شعراء کے حالات اور ان کا انتخاب کلام دے دیا جاتا ہے. جبکہ تاریخ کی کتاب میں یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تاریخ کے ساتھ ساتھ زبان مختلف عہد میں ایک تو زبان ڈیولپ کیسے ہوئی اور پھر اس عہد میں کس طرح کا محاورہ جو ہے وہ مروج تھا اس کو بھی ہمارے مولانا محمد حسین آزاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو دوسری کتابوں میں سے جو ہے اس کو ممتاز قرار دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ان کے حوالے سے مولانا کے کہتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے اس پر بات چیت. اب دیکھیں نا مولانا کی اگر ہم مولانا محمد حسین آزاد کی تحریروں کی خصوصیات دیکھنا شروع کریں کہ ان کی تصانیف میں یا ان کے اسلوب کی خصوصیات کیا ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ان کی عبارت نگاری یا عبارت نگاری سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں کہ ہم اگر اردو کے ارکان خمسہ کی بات کرتے ہیں تو ارکان خمسہ میں سے باقی پانچ میں سے 4 جو ہیں وہ سر سید کے رفقا ہیں جو سر سید کے ساتھ مل کے علی گڑھ میں کام کر رہے ہیں یا جن کا تعلق جو ہے علی گڑھ تحریک سے ہے. لیکن 5ویں جو ہیں وہ ہیں یہ ہمارے کہتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد, جو کہ مولانا محمد حسین آزاد بالکل بھی علی گڑھ تحریک سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو تحریک یا جو مقاصد سر سید نے سیٹ کیے تھے اپنی تحریک کے لیے ان مقاصد کو دیکھا جائے تو انہی کے حوالے سے یا اسی طرح کا کام جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کرے تھے. لیکن اس سب کے باوجود مولانا جو ہیں آزاد ان کا اسلوب نگارش اپنے ہم اثر دوسری ادیبوں سے یا علی گڑھ کے جو ان کے جو سر سید کے رفقا ہیں ان سے جو ہے کافی مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. وہ کیسے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں آزاد کی تحریروں میں آپ کو قدیم اردو کا رنگ یا پرتکلف نمونہ بھی نظر آئے گا, دوسری طرف ان کی تحریروں میں آپ کو غالب اور سر سید کی طرح کی سادگی بے تکلفی بھی نظر آئے گی. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سادگی اور بے تکلفی نظر آئے گی تو مقفع اور مسجع اور رنگین عبارت بھی ان کے یہاں موجود ہے, جبکہ سر سید جو ہے وہ سادگی کی طرف بیان کرتے ہیں. لیکن سادگی کے ساتھ مولانا جو ہے آزاد وہ اپنی تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے, اس کے اندر جاذبیت پیدا کرنے کے لیے جو ہے مسجع نگاری کرتے ہیں. اچھا, ان کی جو اب عبارت نگاری کی جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی تو آپ کو ان کی تحریر کے اندر تشبیہات ملیں گی, استعارات ملیں گے, استعارے ملیں گے, خوبصورت الفاظ سے وہ اپنی تحریر کو ایسے سجاتے ہیں جس سے ان کی زبان کی نزاکت, لطافت, رنگینی, ان کے بیان میں قدرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ کہ آزاد جو ہے اپنی عبارت کو نکھارتے ہیں, بناتے ہیں, خیال سے سجاتے ہیں. اسی طریقے سے تخیل کا رنگ, تو آزاد کی تخیل جو ہے آزاد کا بڑا بلند پرواز ہے اور ان کا جو تخیلانہ رنگ ہے وہ ان کی تحریروں میں نثر میں موجود ہے. اسی لیے رام بابو سکسینہ نے کہا تھا کہ آزاد جب شاعری کا نثر لکھتے ہیں تو اس میں شاعری کرتے ہیں اور جب شاعری کرتے ہیں تو اس میں نثر لکھتے ہیں. تو وجہ یہ کہ جب شاعری کرتے ہیں تو انہوں نے شاعری میں نظم جو ہے اس کو رواج دیا, اس کو بڑھایا, اس کو ترقی دی, جبکہ نثر میں جو ہے انہوں نے تمام تر اپنے شاعرانہ جو صنعتیں تھیں, شاعرانہ تخیل جو تھا اس کو استعمال کر کے اس کے اندر تخیل کے رنگ سے اس کے اندر خوبصورتی بھرنے کی کوشش کی. ان کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے اکتاہٹ نہیں ہوتی, تھکن نہیں ہوتی, بلکہ دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر تمثیل نگاری اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں کہ اس کو دل چاہتا ہے پڑھنے والا اس کے اندر ہی محو ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے الطاف حسین حالی لکھتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے لیے, ایک جگہ کہتے ہیں کہ آزاد کی نیرنگ خیال تمثیل نگاری کا نمونہ ہے, اس دور میں ہی نہیں بلکہ آنے والے دور میں بھی اس کی تقلید کی جائے گی. مطلب جو نیرنگ خیال آپ پہلے پڑھا ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو آزاد ہیں وہ جس طرح کی تمثیل نگاری کرتے ہیں, جس طرح سے تمثیل کی مدد سے اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان کا رنگ جو ہے وہ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے بھی قابل ہے یا اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے ان کی تحریروں میں اگر آپ دیکھیں فن برائے فن, آزاد فن برائے فن کے قائل ہیں. سر سید کی مقصد سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں, قاری کے دل و دماغ کو تسخیر کرنے کا ان کی کوشش جو ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فن برائے فن کے ذریعے سے ادب کی خدمت کی جائے, ادب کو بڑھایا جائے, ادب کے لیے کام کیا جائے. اسی طریقے سے ان کی تحریروں میں آپ کو حکایتی اسلوب نظر آئے گا, حکایت کہانی چھوٹے چھوٹے سے کہتے ہیں نقطے سے جو ہے وہ بات کو بڑھاتے ہیں اور بات کو بڑھا کے اس کے اندر دلچسپی پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر لطیف خیال پیدا کرتے ہیں. طنز و ظرافت, آزاد کی تحریروں میں آپ کو طنزیہ اور مزاحیہ تحریریں بھی نظر آئیں گی, اس کے اندر مزاحیہ انداز بھی نظر آئے گا, اس کے اندر طنز بھی ملے گا. اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے, آب حیات میں جب آپ دیکھیں گے جب وہ میر کے اوپر لکھتے ہیں, جب وہ غالب کے اوپر لکھتے ہیں, جب وہ مومن کہتے ہیں مومن اور غالب کا کہتے ہیں کر رہے ہیں
تقابل کر رہے ہیں یا آزاد اور غالب کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو وہاں پر صاف نظر آتا ہے کہ ان کا طنزیہ عنصر جو ہے وہ آپ کو ان کی تحریروں میں ملے گا. اسی طریقے سے مرقع نگاری تصاویر، وہ جو لوگوں کی جو جیتی جاگتی تصویریں جو شعراء کی انہوں نے کھینچی ہیں، جس طریقے سے بیان کے لفظی تصویریں بنائی ہیں، یہ ان کا ہی کمال ہے، یہ ہے ان کی مرقع نگاری. اسی طریقے ایجاز و اختصار کے لیے مختصر الفاظ یا فکرے تو صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات سے بات نکالنا، قصہ در قصہ، قصہ در کہانی، قصے سے قصہ پیدا کر کے جو ہے وہ بات کرنے کی ان کو عدم مبالغہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبالغہ آرائی آپ کو ان کی تحریروں میں ملے گی. لب و لہجہ آزاد کا جو ہے وہ بہت ہی نکھرا ہوا، بہت خوبصورت، جس میں چٹکلے بھی ہیں، جس میں محاورے بھی ہیں، جس میں لطیفے بھی ہیں، جس میں روزمرہ کی شگفتگی شوخی بھی آپ کو ملے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کی تحریر کو، ان کی نثر کو ایک خوبصورتی، ایک مختلف رنگ بیان کرتی ہیں. اسی طریقے سے بیانیہ نثر، وہ اپنی نثر کو بیانیہ نثر میں، جیسے آپ سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ وہ بیان لگتا ہے کہ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کہانی کہنے والا، بات کہنے والا آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے. تو یہ ہے انداز ہمارے مولانا محمد حسین آزاد کا. ٹاپک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کو نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے اس کو غور کیجیے اور اس کو پڑھیے. اچھا جی، خدا حافظ.